بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC نے سابق وزیر اعظم اور پارٹی قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے عمران خان کے عوامی جلسوں سے خطاب کی خبر پر رد عمل میں کہا کہ عمران مافیا جلسوں کی نہیں جیل جانے کی تیاری کریں۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ریاست نے TTP کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور سیز فائر بھی کیا۔ سیز فائر کے بعد اس ہی ماہ 10 واقعات ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ووٹ عوام کا حق ہے، ووٹ کو چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسمبلی میں حکومت کو جعلی نمائندگی دی گئی، حکومت نااہلی نے ملک کو ڈبو دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور کے بھائی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف PTI کے میئر کے امیدوار عمر امین گنڈاپور کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مینار پاکستان میں دست درازی کا نشانہ بننے والی خاتون کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کے الزام گرفتار اس کے ساتھی عامر سہیل اور ریمبو کی ضمانت منظور کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان چین میں اکیلے بیٹھ کر اولمپک گیمز دیکھ رہے تھے۔ میں وزیر اطلاعات ہوتی تو کبھی ایسی تصویر جاری نہیں کرتی۔ اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز، آصف زرداری پر پرویز الہی کے عشائیے میں شریک ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نیوز آئی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں خبرنامے کی تفصیلات کی جانب۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی CEC نے سابق وزیر اعظم اور پارٹی قائد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لاہور میں نون لیگ کی CEC کا اجلاس ہوا جس میں پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف پر مکمل اظہار اعتماد کیا ہے۔ نون لیگ کی CEC اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ جو بھی نواز شریف کا فیصلہ ہے وہی ہمیں قبول ہے۔ شرکاء CEC نون لیگ نے مزید کہا کہ عمران خان سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ شرکاء اجلاس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے نجات کے لیے جو بھی آئینی و قانونی طریقہ کار استعمال ہو پایا پارٹی کا بھرپور ساتھ دیں گے، اور ذرائع کے مطابق نون لیگ کی CEC نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے فیصلوں کی توثیق کر دی ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے عمران خان کے عوامی جلسوں سے خطاب کی خبر پر رد عمل میں کہا کہ عمران مافیا جلسوں کی نہیں جیل جانے کی تیاری کریں۔ اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام میں جانے کی جرت کر کے دکھائیں، عوام انتظار میں ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ عوام میں جانے کی جرت کریں گے تو 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ گھر کے ہار بنا کر قوم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران مافیا کے عوام میں جانے کا نہیں بلکہ عوام کی جان چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ریاست نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور سیز فائر بھی کیا۔ سیز فائر کے بعد اس ماہ 10 واقعات ہوئے۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے رضا ربانی نے کہا کہ وزیر داخلہ نے بتایا کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے گٹھ جوڑ میں ٹی ٹی پی کا ہاتھ شامل تھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خون کا حساب کون دے گا؟ رضا ربانی نے کہا کہ وزیر داخلہ اور خارجہ کو آج ایوان میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ہم ریاست کو سیکیورٹی سے متعلق آج خود فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ووٹ عوام کا حق ہے، ووٹ کو چوری کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسمبلی میں حکومت کو جعلی نمائندگی دی گئی، حکومتی نااہلی نے ملک کو ڈبو دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا اسٹیٹ بینک کو IMF کے سپرد کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک اب نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔ 2019 سے اسٹیٹ بینک نے حکومت کو قرض نہیں دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مہنگائی نے عام آدمی کے سارے خواب چکنا چور کر دیے ہیں، غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے دوا بھی نہیں خرید سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر، معاون خصوصی خالد منصور نے دورہ چین اور منصوبوں پر بریفنگ دی۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اپوزیشن سیاست میں لگی ہے، اچھا ہوا سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں، پہلے ہی کہا تھا ان کا احتساب ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ سی پیک پر 7 سے بڑھ کر 11 ورکنگ گروپ بن چکے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے حکومت کچھ نہیں کر سکتی، اپوزیشن اعداد و شمار کے بغیر ہوا میں باتیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا پاکستان کی معاشی ترقی کو مان رہی ہے، عالمی جریدوں میں پاکستان کی معاشی ترقی کے متعلق مضامین شائع ہوئے۔ چین پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی صنعتی شعبے اور زراعت کے فروغ میں چین مدد فراہم کرے گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ چین اسٹریٹجک پارٹنر کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ہم مقامی طور پر چوروں لٹیروں کی سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں، پاکستان عالمی سطح پر خود کو منوا رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے، روسی صدر کی دعوت پر روس کا دورہ کروں گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ نون لیگ نے 5 سال میں نیشنل گریڈ میں 3340 میگا واٹ بجلی شامل کی۔ PTI حکومت نے اب تک 5864 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی۔ اسد عمر نے کہا کہ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں بجلی کی کوئی ٹرانسمیشن لائن نہیں بچھائی، موجودہ حکومت نے 880 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے۔ اقتصادی زونز میں 28 صنعتیں زونز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے حکومت کے تحریک عدم اعتماد کے معاملے کی منظوری کا امکان ظاہر کیا ہے، جس کے بعد اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ طے ہونا باقی رہ گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہلے وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف۔ تحریک پہلے پیش کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان سے بات کے بعد تحریک عدم اعتماد کی حکمت عملی طے ہوگی اور عدم اعتماد کی تحریک پر ایک موقف اپنانے کے بعد رابطے شروع کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو کاف لیگ سے رابطہ کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا اور جہانگیر ترین کے ساتھ 6 MNAs سے بھی پیپلز پارٹی بات کر سکتی ہے، جبکہ جہانگیر ترین نے مخدوم احمد محمود سے پہلے ہی رابطے کیے ہیں۔ مطابق حکومت کے ناراض ارکان میں کچھ کا تعلق پنجاب اور باقی کا KPK سے ہے۔ وفاقی حکومت نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور کے بھائی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تحریک انصاف PTI کے میئر کے امیدوار عمر امین گنڈاپور کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج بلدیاتی انتخابات کے موقع پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق علی امین گنڈاپور کیس کا فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے DI خان سٹی میئر کی نشست پر PTI امیدوار عمر امین گنڈاپور کو نااہل قرار دے دیا۔ اب حکومت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں بتایا کہ عمر امین گنڈاپور کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ DI خان میں
مولانا فضل الرحمان کو واضح طور پر شکست کا سامنا تھا۔ ایسے میں تحریک انصاف کے امیدوار کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی امیدوار کو اس بنیاد پر نااہل کیا گیا کہ ان کا بھائی انتخابی مہم کیوں چلا رہا ہے۔ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کو متنازع بناتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مینار پاکستان میں دست درازی کا نشانہ بننے والی خاتون کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار ہونے والے اس کے ساتھی عامر سہیل عرف ریمبو کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے ملزم عامر سہیل عرف ریمبو کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی اور عدالت نے ریمبو کو رہائی کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مشلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ ریمبو کو تھانہ لاری اڈا پولیس نے گریڈ اقبال پارک واقعے میں متاثر خاتون کو بلیک میل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے تفتیش مکمل کرنے کے بعد ریمبو کو جیل بھجوا دیا تھا۔ عدالت میں ریمبو کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ریمبو بلیک میلنگ کا الزام بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ ریمبو نے تو خاتون کو ہجوم سے بچایا تھا۔ کیس کے حتمی فیصلے تک اسے جیل میں قید نہیں رکھا جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان چین میں اکیلے بیٹھ کر اولمپک گیمز دیکھ رہے تھے۔ میں وزیر اطلاعات ہوتی تو کبھی ایسی تصویر جاری نہیں کرتی۔ سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر شیری رحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ، نیٹو اور دیگر ممالک کے افغان میں $1 ٹریلین خرچ ہوئے۔ اس رقم سے پورے خطے کی صورتحال بدل سکتی تھی۔ کہاں گیا وہ پیسہ؟ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین پر تنقید کرتے ہوئے پی پی رہنما کا کہنا تھا کہ آپ اکیلے بیٹھ کر اولمپک گیمز دیکھ رہے تھے۔ میں وزیر اطلاعات ہوتی تو کبھی وہ تصویر جاری نہیں کرتی۔ کسی اور ملک نے ایسی تصویر جاری نہیں کی۔ چین آپ کی تزلیل کبھی نہیں کرے گا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ سابق صدر آصف علی زرداری رات 8 بجے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ جائیں گے۔ ان کی عیادت کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، حسن مرتضیٰ اور دیگر اہم رہنما بھی ان کے ہمراہ ہوں گے اور قافلے کی جانب سے چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، مونس الہی، طارق بشیر اور سالک حسین، حسین الہی، شافع حسین، راسخ الہی، کامل علی آغا اور قافلے کے صوبائی وزراء ملاقات میں موجود ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات، میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور میاں شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کی ملاقات سمیت دیگر سیاسی امور پر گفتگو ہوگی۔ اس موقع پر ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر قومی اسمبلی قائد حزب اختلاف شہباز شریف کل حکومتی اتحاد MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں متحدہ نون لیگ کی ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔